السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما، رب زدني علما۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم،
ولا يفلح الساحر حيث أتى۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تکبیرات، تحلیلات، تنشیدات، پاکیزہ کلمات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو پوری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، رزاق بھی ہے، اور ان گنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، استاذ الانبیاء، پیر اعظم، رہبر و رہنمائے اعظم، نبی الحرمین، امام القبلتین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مطہرہ پر میرے محترم بزرگوں بھائیوں، پردہ نشین میری اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى، کہ جادوگر جہاں سے بھی آئے، جس طریقے سے بھی آئے، وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتا، وقتی طور پہ اس کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، صحیح معنوں میں حقیقت کے اندر وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ سامعین کرام، موجودہ دور کی گمراہیوں میں سے ایک گمراہی جو اس معاشرے کو پوری طرح اپنے اندر لپیٹ میں لیے ہوئے ہے، وہ جادو ٹونا کا مسئلہ ہے۔ آج اسی موضوع اور عنوان کو ہم شروع کریں گے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت بھی دے اور ان جیسی گمراہیوں سے محفوظ بھی فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں بھائیوں، جب بات جادو کی آتی ہے تو چار چیزیں بنیادی طور پر اہم ہیں سمجھنے کے لیے۔ سب سے پہلے نمبر پر ہمارے دین کے اندر جادو کے وجود پر کس قسم کے دلائل ہیں۔ کچھ لوگ چیز کو اس کی حد سے بڑھا دیتے ہیں، کچھ کم کر دیتے ہیں، اور ایسے ہی کچھ لوگ ضرورت سے زیادہ اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں۔ دوسری طرف کچھ لوگ سرے سے ہی اس کے منکر نظر آتے ہیں، انکار کرنے والے نظر آتے ہیں، وہ بالکل اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ تو سب سے پہلے نمبر پر جو ضروری چیز ہے سمجھنے کے لحاظ سے، تو اس کے وجود کی حیثیت کیا ہے۔ دوسرے نمبر پر اس عمل میں مبتلا شخص شریعت میں اس کا حکم کیا ہے۔ تیسری چیز جو آج کے جمعے میں ہم نے سمجھ لی ہے، دنیا میں پایا جانے والا جادو، اس کی اقسام کتنی ہیں۔ چوتھی چیز، اگر کوئی بندہ اس کا متاثر ہو جائے، اس کا شکار ہو جائے، دین اسلام کے اندر وہ اپنا علاج کیسے کروائے گا۔ تو سب سے پہلے نمبر پر جادو کا وجود، دین اسلام کے اندر اس کا اس بات موجود ہے۔ میرے محترم بزرگوں بھائیوں، بہت سے قوی دلائل موجود ہیں کہ جادو کا وجود موجود ہے، کام باطل ہے، گمراہی والا کام ہے، گندا اور غلیظ کام ہے، لیکن اس کے وجود کا ہم انکار نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ
آیت نمبر 102 میں اللہ فرماتے ہیں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، یہودیوں کی طرف اشارہ کر کے میرے رب نے فرمایا کہ ان یہودیوں نے اس چیز کی پیروی کی ما تتلو الشیاطین، جس کو شیاطین پڑھا کرتے تھے، علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں، ان کی بادشاہت کے اندر۔ میرے محترم بزرگوں بھائیوں، یہودیوں کا پھیلایا ہوا نقطہ نظر یہ تھا کہ جو سیدنا سلیمان علیہ السلام ہیں، ان کی فرما روائی، ان کی بادشاہت، ان کی حکمرانی وہ انسانی صلاحیتوں اور قوتوں کے بل بوتے پہ نہیں ہو سکتی، بلکہ وہ سیدنا سلیمان علیہ السلام اور ان کی حکمرانی کو، ان کی حکومت کو جادو کا ایک سر چشمہ قرار دیتے تھے۔ لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ یہودیوں کا بنایا ہوا طریقہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات کے اندر جادو کا انکار نہیں کیا اور نہ ہی جادو کے وجود کا انکار کیا ہے، بلکہ اس بات کی شدید نفی کی ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کو جو حکومت ملی تھی وہ اللہ کی طرف سے تھی، وہ کسی جادو کی بنیاد پہ نہیں تھی۔ اس بات کی نفی کی ہے میرے رب نے اس آیت کے اندر۔ اور آگے چلیں، اللہ فرماتے ہیں کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے وہ جادو کر کے کفر نہیں کیا، بلکہ کفر یعلمون الناس السحر، شیطانوں نے کفر کیا ہے۔ وہ لوگوں کو جادو سکھلایا کرتے تھے، پڑھایا کرتے تھے، ان کے دلوں میں نقش کیا کرتے تھے۔ میرے رب نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام نے جادو کر کے لوگوں کو گمراہ نہیں کیا۔ اور آگے چلتے جائیں، ہاروت اور ماروت، ان کی طرف اشارہ کر کے میرے رب نے فرمایا، یہاں پہ ترجمے پڑھیں، تفسیریں پڑھیں، بڑے بڑے قصے، بڑی بڑی کہانیاں، بڑی بڑی سٹوریاں، بڑے بڑے افسانے ملیں گے کہ دو فرشتے تھے، ایک عورت کے ساتھ عشق ہو گیا، پیار اور محبت ہو گیا اور ان کو سزا ملی ہے۔ ساری باتیں فضول ہیں، دین اسلام کے اندر کوئی بھی اس کا ثبوت موجود نہیں، لیکن یہ ایک معاملہ تھا، وہ اللہ کی طرف سے تھا۔ لیکن میرے رب نے فرمایا کہ وما يعلمان من احد، ان فرشتوں کو اللہ نے اپنا علم دیا تھا۔ وہ علم دونوں فرشتے کسی کو سکھاتے نہیں تھے، پڑھاتے نہیں تھے، باقاعدہ طور پر وہ کہتے تھے فلا تکفر، یہ علم مت سیکھو، علم سیکھ کے کفر مت کرنا۔ اس آیت میں علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ جادو سیکھنے کا عمل یہ کفریہ عمل ہے، لیکن اس کے وجود کا انکار ہم کسی بھی صورت میں نہیں کر سکتے۔ اور بھی کئی دلائل موجود ہیں جادو کے وجود کا انکار اس لیے بھی ہم نہیں کر سکتے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام، ان کا عظیم معجزہ اور ان کی نبوت جو دائرہ کار تھا، جب کھل کے ان کی حقانیت، صداقت لوگوں کے سامنے آتی ہے تو ان کا مقابلہ، ان کا مکالمہ ایک جادوگر کے ساتھ ہوا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو جادوگروں کے پاس لایا گیا تو جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اما ان تلقی، اے موسیٰ علیہ السلام پہلے آپ اپنا عصا ڈالیں گے یا پھر ان نکون نحن الملقین،
ہم اپنی رسیاں ڈالیں۔ بہرحال انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی، ڈالی۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ خیال پیدا ہوا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 115 اور 16 اس میں یہ بات موجود ہے۔ ان کو خیال پیدا ہوا، پریشان ہو گئے، رسیاں ڈالنی تھی، وہ رسیوں کی بجائے دوڑتے ہوئے سام بن گئے۔ ان دو دلیلوں کو عرض کرنے کا مقصد وہ یہی ہے کہ جادو کا وجود وہ موجود ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اس کا انکار ہم نہیں کر سکتے۔ کام باطل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، گمراہی ہے، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں، کرنے والا گمراہ ہے، اس کے کفر کا فتویٰ موجود ہے، اس سے بھی ہمیں اختلاف نہیں۔ لیکن یہ مسئلہ اپنا وجود دنیا میں ضرور رکھتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، یہ جادو اور ٹونے کا مسئلہ اتنا پھیل چکا ہے، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں اور ہم سب لوگ اس کا اکثر شکار ہو چکے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بزرگوں کے پاس، عاملوں کے پاس، فقیروں کے پاس تعویذ لے کے گھروں میں رکھے ہوئے ہیں، چار پائیوں کے نیچے، بیڈ کے پائے کے نیچے۔ کسی کی عزت دیکھنا گوارا نہیں، کسی کی شہرت دیکھنا گوارا نہیں، لوگ برداشت نہیں کرتے اپنا عقیدہ، اپنی توحید، اپنی عزت، اپنی جنت، اپنی کامیابی وہ برباد کر لیتے ہیں ان فضول باتوں کے لیے۔ لیکن ان کا وجود کائنات کے اندر موجود ہے، حدیث سے ثابت ہے، اور جادو کے اثرات میرے پیغمبر پر بھی مرتب ہوئے۔ صحیح بخاری، امام بخاری رحمہ اللہ، ان کی حدیث کی کتاب، وہ اس حدیث کو 7 مرتبہ لے کے آئے ہیں، اور یہ حدیث بیان کرنے والی ماجی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ وہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری کے اندر 5766 نمبر پر یہ حدیث مبارک آتی ہے۔ فرماتی ہیں ماجی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ عرصے میں یہ خیال پیدا ہونے لگتا کہ کئی کام آپ نے کیے ہوتے، لیکن بعد میں یہ محسوس ہوتا کہ شاید آپ نے وہ کام نہیں کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کچھ لوگ، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تعلق دنیاوی امور سے تعلق رکھتا ہے۔ کچھ لوگ اس حدیث کا انکار کرتے ہیں، وہ اس حدیث کو نہیں مانتے۔ اس حدیث کے لفظ کو پڑھ کر وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صنعہ، ایک کام کیا ہوتا، بعد میں یخیل، آپ کو خیال پیدا ہوتا کہ ما صنعہ، شاید وہ آپ نے کام سر انجام نہیں دیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اگر اس بخاری کی حدیث کو اگر ہم صحیح مان لیں تو پھر اس سے میرے پیغمبر کی نبوت اور رسالت وہ مشکوک ہو جاتی ہے۔ یہ بات ان کی غلط ہے، یہ گمراہی ہے، یہ دنیا سے تعلق، یہ معاملہ دنیا سے تعلق رکھنے والا تھا۔ ماجی عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ حتی اذا کان عندی یوما، اللہ کے نبی ایک دفعہ میرے پاس موجود تھے، دعا ودعا، آپ نے بہت زیادہ دعائیں کی، اور بعد میں مجھے کہا اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ نے میری دعا قبول کر لی ہے، جو چیز، جو سوال میں نے اللہ سے کیا تھا اس کا جواب مجھے مل چکا ہے۔ ماجی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے پیغمبر یہ بتا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ میں نیند کی کیفیت کے اندر تھا، 2 فرشتے میرے پاس آئے اور انہوں نے آ کے ایک دوسرے سے سوال کیا۔ ایک فرشتے نے کہا کہ آپ کو کیا ہوا ہے؟ دوسرے نے کہا سبّہ، کسی نے آپ کو جادو کیا ہے۔ دوسرے فرشتے نے کہا
کہ کس نے آپ کو جادو کیا ہے؟ بتایا گیا یہودی من یہودی بنی زریق، بنو زریق کے یہودیوں میں سے ایک یہودی نے آپ کو جادو کیا ہے۔ فرمایا کس چیز میں جادو کیا ہے؟ فی مشتن و مشاطۃ، ایک کنگھی کے اندر جادو کیا ہے۔ کنگھی کرتے ہوئے سر اور داڑھی کے جو بال گرتے ہیں ان کے اندر جادو کیا ہے۔ فرشتے نے پوچھا وہ بال کہاں پہ ہیں؟ بتایا گیا فلاں کنبے کے اندر ہیں۔ اچھا کنبے میں کس جگہ پہ ہیں؟ دوسرے فرشتے نے کہا کنبے کے اندر ایک چٹان ہے، اس چٹان کے نیچے ہیں، وہاں پہ سب کچھ اس کا حل واضح کر دیا گیا۔ میرے پیغمبر اپنے ساتھیوں کو لے کے، صحابہ کو لے کے گئے، اس باغ کے اندر پہنچے۔ صحابہ کو کھجوروں کی شکلیں بدلی ہوئی نظر آئیں، کنویں کا جو پانی تھا اس کی رنگت وہ بدلی ہوئی نظر آئی، وہ عام پانی نہیں تھا، اس کی رنگت تبدیل تھی۔ اس کے بعد صحابہ آگے بڑھے، میرے پیغمبر نے اس جادو والے سامان کو نکلوایا، ختم کیا۔ اس کے بعد جاء جبریل للمعوذتین، جبریل امین اترے، فلق اور ناس دو صورتیں لے کے آئے۔ میرے پیغمبر نے ان صورتوں کو پڑھا اور دم کیا، اس جادو کو زائل کیا۔ صحابہ کرام نے میرے پیغمبر سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی، وہ جس یہودی نے جادو کیا تھا اس کا نام کیا ہے؟ کیونکہ نبی کا خواب وہ وہی ہوا کرتا ہے، وہ آپ کو بتایا گیا ہوگا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا یقال لہ لبید بن عاصم، اس کا نام لبید بن عاصم ہے۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی آپ اسے قتل کروا دیں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا کہ میں کسی فتنے کو ابھارنا نہیں چاہتا، کسی فتنے کو پھیلانا نہیں چاہتا۔ یہ حدیث عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیات کے بعد میرے پیغمبر کی زندگی میں وہ جادو کے اثرات مرتب ہوئے۔ یہ جادو اور ٹونے کا مسئلہ بالکل برحق ہے، اس کا وجود موجود ہے، کام باطل ہے، کام گمراہی والا ہے، گندہ ترین غلیظ کام ہے، لیکن اس کے اثرات موجود ہیں۔ اسی طرح جادو کے وجود پر سب سے پہلی حدیث صحیح مسلم 450 نمبر پر صحابی رسول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں، سکالر قسم کے صحابی، ایک ان کا نام تھا، بہت بڑے عالم دین تھے، بہت بڑے قرآن کے قاری تھے، بڑے بڑے جو قراء کرام تھے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے اندر، ان کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی ہمیں نظر نہیں آئے، پہلے موجود تھے لیکن بعد میں نظر نہیں آئے۔ فطلبنا، بڑا تلاش کیا، بڑا آپ کو ڈھونڈا، آپ نظر نہیں آئے۔ صحابہ پریشان حیران ہو گئے، اللہ کے نبی مل نہیں رہے۔ میرے پیغمبر کے بارے میں صحابہ کہنے لگے استطیرا او اغتیرا، شاید میرے پیغمبر کو جن اٹھا کے لے گئے ہیں، یا عین ممکن ہے کسی نے دھوکے سے قتل کر دیا ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ ساری رات گزر گئی، صحابہ پریشان ہیں۔ شر لیلۃ بعد بہا قوم، صحابہ کہنے لگے کہ وہ رات ہماری سب سے بری رات تھی، سب سے پریشانی والی رات تھی، جو صحابہ نے ٹینشن میں، پریشانی میں، دکھ میں، درد میں گزاری تھی۔ اتنی پریشانی ہوئی، صبح ہوئی، میرے پیغمبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاء من جانب حراء، غار حراء کی طرف سے آ رہے تھے، پریشان صحابہ تھے، اتنی پریشانی، اللہ کے نبی مل نہیں رہے، مسجد میں نہیں ہیں، گھر میں نہیں ہیں، مجلس میں نہیں ہیں۔ صبح ہوئی، غار حراء کی طرف سے آپ آ رہے ہیں، صحابہ دوڑے، اللہ کے نبی کو ملے، اے اللہ کے نبی
فطلبناک، فطلبناک، بڑا آپ کو تلاش کیا ہے، بڑا آپ کو ڈھونڈا ہے، لیکن اے اللہ کے نبی آپ ملے نہیں۔ ساری رات پریشانی میں گزاری ہے، اور یہ رات سب سے پریشانی والی، خوفناک والی رات تھی جو ہم نے گزاری ہے۔ اے اللہ کے نبی ہم نے تو سمجھا تھا، ظننا انک استطیر، کہ شاید آپ کو جن اٹھا کے لے گئے ہیں۔ ہم نے تو یہ بھی سمجھ لیا تھا کہ نعوذ باللہ من ذالک، کہ آپ کو کسی نے دھوکے سے قتل نہ کر دیا ہو۔ میرے پیغمبر نے کہا کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں تھا۔ جاءنی داعی الجن، میرے پاس جنوں میں سے ایک بندہ آیا تھا، جنوں میں سے ایک جن آیا تھا، اور آ کے اس نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ اپنا دین ہمیں سمجھائیں، پڑھائیں، سکھلائیں، بتائیں، ہمارے دلوں میں نقش کریں۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ چلا گیا۔ صحابی رسول عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سارے صحابہ کو میرے پیغمبر نے لیا اور ساتھ لے کے چلے گئے، اور وہاں پہ جا کے باقاعدہ طور پہ آپ نے وہ جگہ ہمیں دکھائی جہاں پہ وہ جن ساری رات پروگرام، جلسہ، کانفرنس، میٹنگ کرتے رہے۔ باقاعدہ طور پر وہ جگہ دکھائی، اور جو جنوں نے آگ جلائی تھی وہ آگ ہمیں دکھائی، اور جنوں کے ساتھ جو باتیں میرے پیغمبر نے کی وہ باتیں میرے پیغمبر نے صحابہ کو بتائی۔ جنوں نے، یہ مسلمان جنوں کی بات ہے، اور جنوں میں سے جنوں نے میرے پیغمبر سے یہ مطالبہ کیا، یہ سوال کیا تھا، سألوہ الزادہ، اے اللہ کے نبی ہمارے کھانے پینے کا بندوبست کریں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا لکم کل عزم ذکر اسم اللہ علیہ لحما، تمہاری خوراک انسان مسلمان جس جانور کو ذبح کر کے کھائیں گے اس کی جتنی بھی ہڈیاں پھینکیں گے، اس ہڈیوں میں، ان ہڈیوں میں گوشت وہ اس سے زیادہ پر ہو کے وہ تمہاری خوراک ہے۔ اور تمہارے مسلمانوں کے جو جانور چھپائے وہ چارہ کھائیں گے، اور چارہ کھانے کے بعد وہ گوبر کی صورت میں یا کسی اور صورت میں وہ خارج کریں گے، نکالیں گے، وہ تمہارے چھپاؤ کا چارہ ہوگا۔ یہ حدیث دلیل ہے کہ باقاعدہ طور پر میرے پیغمبر کی ملاقات وہ جنوں کے ساتھ ہوئی ہے، ان کا وجود دنیا کائنات کے اندر موجود ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اب یہ جو جنات ہیں ان کی چھیڑ خانی، ان کی حرکات، ان کا کھیلنا، ان کا تنگ کرنا، یہ بھی مسئلہ پیغمبر کی حدیث سے ثابت ہے۔ اٹھائیے صحیح سنن ابو داؤد، سنن ابن ماجہ کے اندر 3548 نمبر پر بڑی شاندار حدیث ہے۔ صحابی رسول عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھے طائف کا گورنر بنا دیا۔ ایک دن اچانک وہ واپس آ گئے مدینہ کے اندر۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کون ہے؟ فرمایا عثمان ابن العاص۔ جی کیسے آئے ہو؟ اللہ کے نبی بہت پریشان ہوں، مسئلہ پرابلم کیا ہے؟ اللہ کے نبی نماز پڑھتا ہوں، نماز کے لیے کھڑا نہیں ہوا جاتا، خیالات بڑے آتے ہیں، ایسے لگتا ہے ارادنی فی الصلاۃ شیء، میری نماز کے اندر کوئی چیز میری توجہ ہٹا رہی ہے، مجھے پریشان کر رہی ہے، مجھے تنگ کر رہی ہے۔ اے اللہ کے نبی میں بہت پریشان ہوں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا صحابی رسول کو کہ میرے سامنے بیٹھ جاؤ۔ وہ صحابی رسول ابن ابی العاص فرماتے ہیں جلست علی صدور قدمی، میں اپنے قدموں پہ بیٹھ گیا۔ میرے پیغمبر نے کہا کہ سیدھے ہو کے بیٹھ جاؤ، اپنا منہ کھولو۔ اس صحابی نے منہ کھولا، آپ نے سب سے پہلے فضرب یدہ علی صدری، زور کے ساتھ آپ نے اپنا ہاتھ صحابی کے سینے پہ مارا اور کہا اپنا منہ کھولو۔ صحابی نے منہ کھولا، اپنا لعاب مبارک میرے پیغمبر نے فی فمی، صحابی کہتے ہیں میرے منہ میں ڈالا اور کہا اخرج عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن
میرے اس صحابی کے جسم سے نکل جا۔ وہ نکل گیا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا ابن الابی العاص کو جاؤ جا کے اپنی گورنری سنبھال لو، آج کے بعد کبھی یہ مسئلہ نہیں ہوگا۔ صحابی بیان کرتے ہیں پوری زندگی دوبارہ مجھے کبھی یہ مسئلہ نہیں بنا۔ میرے محترم بزرگوں بھائیوں، یہ حدیث دلیل ہے کہ جادو جنات ان کا وجود بھی ہے، ان کی چھیڑ خانی بھی ہے، ان کا تنگ کرنا بھی اس دنیا کائنات کے اندر موجود ہے، اور یہ مسئلہ حدیث سے ثابت ہے۔ جس طرح انسانوں کے اندر ایک طبقہ، ایک گروہ ایسا ہے جو اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کا نافرمان طبقہ، اللہ کو پریشان کرنے والے، اللہ کی بغاوتیں کرنے والے لوگ موجود ہیں، جنوں میں بھی ایک ایسا طبقہ موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور ایسے ہی میرے بھائیوں، ایک خاتون، ایک عورت میرے پیغمبر کے پاس آئی، اپنا بچہ لیا ہوا، جاءت امرأۃ بصبی اللہ، اے اللہ کے نبی میرا یہ بچہ بڑے عرصے سے بیمار ہے اور کافی بیمار ہے، ٹھیک نہیں ہو رہا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ بتایا گیا، بہی لمک، دیوانگی ہے، مجنون ہے، پاگل پن ہے، اللہ کے نبی ٹھیک نہیں ہو رہا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا بچہ قریب لاؤ۔ بچے کو قریب لایا گیا، اس کو حکم دیا اپنا منہ کھولو۔ منہ کھولا گیا، میرے پیغمبر نے اپنا لعاب مبارک اس بچے کے منہ میں ڈالا اور کہا اخرج عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن اس بچے کے جسم سے نکل جا۔ وہ فوری جن اس بچے کے جسم سے نکل گیا، اور وہ بچہ ایسے ہو گیا جیسے اسے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، بالکل تندرست، صحت مند، ٹھیک ہو گیا۔ وہ خاتون، وہ عورت چلی گئی۔ اگلے دن پھر آئی، فجاء بکبشین، 2 مینڈے لے کے آئی میرے پیغمبر کی خدمت کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو حکم دیا، اے صحابی رسول خذ العاقد وکبشن، پنیر بھی لے کے آئی تھی، گھی بھی لے کے آئی تھی۔ صحابی کو کہا 1 مینڈا رکھ لو اور کچھ پنیر رکھ لو، باقی ساری چیزیں اس عورت کو واپس کر دو تاکہ اس عورت کا دل نہ ٹوٹے۔ یہ جو ہدیہ لے کے آئی ہے اس کا قبول کر لو، باقی چیزیں واپس کر دو تاکہ اس کا دل نہ ٹوٹے۔ یہ حدیث دلیل ہے کہ جنوں کی چھیڑ خانی بھی موجود ہے، ان کا وجود بھی موجود ہے۔ جنات، جادو، ان کا تعلق بڑا گہرا ہے۔ 3 چیزیں۔ اب چوتھا مرحلہ یہ ہے کہ سلف صالحین کی اکثریت جادو سیکھنے اور سکھانے والوں کو کافر قرار دیتی ہے۔ یہ عمل ایک ایسا عمل ہے جو کفریہ عمل ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا لوگوں اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا یا رسول اللہ، 7 ہلاک کر دینے والے، تباہ کر دینے والے گناہوں سے بچ جاؤ۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی وہ گناہ کون سے ہیں جو بندے کو تباہ کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں؟ فرمایا الشرک باللہ، سب سے پہلے نمبر پر اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یہ بندے کو تباہ کر دیتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا تعلم السحر، جادو کو سیکھنا، جادو کا کام کرنا، جادو کو سکھانا بندے کے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے، بندے کو برباد کر دیتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، میرے پیغمبر نے فرمایا کہ وہ بندہ جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کون سا بندہ؟ فرمایا آکل، والدین کا نافرمان، یہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور ساتھ فرمایا مؤمن بسحر، جادو پر ایمان رکھنے والا، یہ بندہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جادو پر ایمان، اس کا کیا مطلب ہے کہ جو بندہ اپنے دل کے اندر وہ جادو کو جگہ دیے ہوئے ہے، اپنے دل میں جادو کو پال کے بیٹھا ہوا ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ 3 چیزیں اب تک ہم سمجھ چکے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر جادو کا وجود، وہ موجود ہے، قرآن مجید فرقان حمید سے ثابت، پیغمبر کی حدیث سے ثابت۔ کام باطل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، گمراہی ہے، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں، کرنے والا گمراہ ہے، اس کے کفر کا فتویٰ موجود ہے۔
اس سے بھی ہمیں اختلاف نہیں، لیکن یہ مسئلہ اس دنیا کے اندر اپنا وجود ضرور رکھتا ہے۔ دوسری چیز جادو، اس کا وجود موجود ہے، پیغمبر کی حدیث سے ثابت ہے۔ جادو اور جنات کا تعلق بڑا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ یہ جتنے جادوگر ہیں جتنا دین کو نقصان پہنچاتے جائیں گے، جتنی رب کی نافرمانیاں کرتے جائیں گے، جتنی قرآن کی توہین کرتے جائیں گے، اتنا ہی وہ اپنے کاروبار کے اندر، اپنے مشن کے اندر کامیاب ہوتے جائیں گے۔ تیسری چیز، ان دونوں چیزوں کے انسانی جسم پر اثرات بھی ہوتے ہیں۔ انسان کو تکلیف ہوتی ہے، اس کے اثرات آ سکتے ہیں، لیکن اگر بندہ صحیح معنوں کے اندر اللہ سے ڈرتے ہوئے، اپنا عقیدہ درست کرتے ہوئے اگر ذکر و اذکار کرے، قرآن مجید کے ساتھ اٹیچ ہو جائے، اللہ کے قریب ہو جائے، تو یہ چیزیں بڑی عارضی سی ہوتی ہیں۔ اللہ کی قسم، یہ کتاب قرآن مجید ایسی کتاب ہے اور ایسی نعمت ہے کہ دنیا کائنات کی کوئی طاقت اس کتاب کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ جادو جنات، یہ تو معمولی چیزیں ہیں اور عارضی چیزیں ہیں، قرآن کا اس کے ساتھ تعلق بالکل بھی نہیں۔ جو قرآن کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرے گا وہ اس طرح کے اثرات سے بچ سکتا ہے۔ یہاں پہ دو مثالیں بڑی اہم ہیں اور سمجھنے والی ہیں۔ جادو اس وقت پورے عرب کے خطہ کے اندر سب سے بڑا نام، جادو جنات کے معاملے میں، علاج کرنے کے حوالے سے، تحریریں لکھنے کے حوالے سے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے حوالے سے، وہ شیخ وحید عبدالسلام والی کا ہے۔ ایک عظیم شخصیت، مصر کے عظیم مذہبی سکالر تھے۔ انہیں پتہ چلا، اور یہ بہت بڑے عالم دین تھے، انہیں پتہ چلا، وہ اپنی زندگی کا واقعہ خود بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں مجھے پتہ چلا کہ فلاں شہر کے اندر قہر میں ایک بندہ رہتا ہے اور وہ قرآن مجید کو لیتا ہے، سورہ یاسین والے ورق ان کو اوپر کرتا ہے اور ان کو ایک رسی سے باندھ دیتا ہے، دھاگے کی دوسری طرف وہ ایک چابی باندھ دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ کچھ پڑھتا ہے، پڑھنے کے بعد وہ قرآن مجید ہوا میں بلند ہو جاتا ہے اور پھر وہ اسے حکم دیتا ہے قرآن مجید کو کہ وہ دائیں طرف گھومے، وہ دائیں طرف گھومنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر وہ قرآن مجید کو حکم دیتا ہے کہ وہ بائیں طرف گھومے، وہ قرآن مجید بائیں طرف گھومنا شروع کر دیتا ہے۔ لوگ بڑے حیران اور پریشان، لوگ کرامت سمجھتے ہیں۔ جادو اور کرامت میں فرق ہے۔ کرامت نیک، متقی، پرہیزگار، دین پر عمل کرنے والے کے ہاتھوں پہ ظاہر ہوتی ہے۔ جادو ان گندے انسان کے لیے، اس کی بربادی کے جو گمراہ آدمی ہے اس کے ہاتھوں پہ ظاہر ہوتا ہے۔ کرامت باتفاقاً ظاہر ہوتی ہے۔ جادو اس پر منتر پڑھنے پڑتے ہیں، اللہ کی ناراضگی والی چیزیں پڑھنی پڑتی ہیں۔ کرامت اللہ رب العالمین اپنے بندے کی عزت، اس کے اضافے کے لیے لوگوں کے سامنے لے کے آتے ہیں۔ جادو یہ بندے کی بربادی کے لیے شیاطین لوگوں کے سامنے لے کے آتے ہیں۔ وہ عالم دین کہنے لگا کہ فوری طور پر میں نے اپنی کلاس کا ایک طالب علم لیا، نیک، متقی، پرہیزگار، اسے وضو کروایا اور خود بھی وضو کیا اور جا کے سیدھا اس جادوگر کے پاس، اس کے دائرے میں اسے دائیں طرف بٹھا دیا اور خود میں بائیں طرف بیٹھ گیا۔ میں نے اسے کہا کہ تو نے آیت الکرسی پڑھتے رہنا ہے اور میں نے بھی آیت الکرسی پڑھتے رہنا ہے۔ لوگ حیران اور پریشان کہ یہ قرآن مجید ہے، جادو اس پر اثر نہیں کرے گا، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں بھی آیت الکرسی پڑھتا رہا اور یہ بچہ بھی آیت الکرسی پڑھتا رہا۔ اس کے بعد جادوگر نے اپنا کام دکھانا شروع کیا، اس نے آخری زور لگا لیا، لوگوں کو جادو نہیں دکھا سکا، لوگوں کو اپنا کام نہیں دکھا سکا۔ حیران اور پریشان ہو کر کہنے لگا کہ لگتا ہے کہ میری مجلس کے اندر کچھ لوگ نئے آئے ہیں جس کی وجہ سے آج مجھے شکست لینی پڑ گئی ہے۔ شکست اس کے ماتھے پہ لکھی جا چکی تھی، وہ دنیا میں ذلیل ہو گیا، اپنا جادو نہیں دکھا سکا، صرف اس آیت الکرسی کی برکت کی وجہ سے۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، اس طرح کی بھی کہانیاں ہوتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جادو کے توڑ کے لیے قرآن مجید کو استعمال کیا۔ میرے پیغمبر نے
جادو کے توڑ کے لیے کتاب اللہ کو استعمال کیا۔ آج ہم لوگ باپوں کے پاس، بزرگوں کے پاس اپنا عقیدہ، اپنی توحید، اپنی جنت، اپنی عزت، اپنی عصمت وہ فضول باتوں کے لیے برباد کر لیتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، قرآن مجید کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں۔ یہ ایسی کتاب ہے اللہ کی عزت کی قسم جو دنیا میں بھی عزت عطا کرے گی، آخرت میں بھی عزت عطا کرے گی۔ میرے بھائیوں، اس سے بھی بڑھ کر ہمارے بر صغیر کے اندر عام جو طبقہ ہے، دنیا دار جو لوگ ہیں، کالجز کا، یونیورسٹی کا، ان کے ہاں علامہ اقبال کا سٹیٹس اس بر صغیر کا سب سے بڑا سٹیٹس ہے، سب سے بڑا سٹیٹس ہے پڑھا لکھا ہونے کے اعتبار سے۔ علامہ اقبال ایک عظیم شخصیت، ایک عظیم لیڈر ہیں، لیکن وہ بھی ایک جادوگر کے شعبدے میں آ کے حیران اور پریشان ہو کے بیٹھ گئے۔ علامہ اقبال اپنی زندگی کا واقعہ وہ خود بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے ایک دوست انگلینڈ کے اندر رہتے تھے، وہ ملاقات کے لیے میرے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ علامہ صاحب، ڈاکٹر صاحب، میری پراپرٹی، میری جائیداد کی ایک اہم فائل گم ہو گئی ہے، وہ مل نہیں رہی، اس کا ملنا بھی ضروری ہے۔ ڈاکٹر اقبال صاحب کہتے ہیں اس میرے دوست نے بتایا کہ اس نے کسی جادوگر سے رابطہ کیا، اس جادوگر نے، اس عامل نے جادو کے ذریعے مرنے والے کی روحوں میں سے ایک روح کو بلایا۔ اس روح نے بتایا کہ فلاں جگہ پہ فائل پڑی ہے، وہاں سے جا کے نکال لو۔ وہ کہنے لگا میں نے وہ فائل پکڑی وہاں سے، اور میں اس بر صغیر پاکستان کے اندر آیا، سیالکوٹ میں اقبال کو ملا، سارا قصہ، ساری سٹوری، ساری کہانی سنائی۔ ڈاکٹر اقبال صاحب کہنے لگے کہ یہ بھی کوئی بات ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ میرے ایک دوست ہیں ڈاکٹر کیس بنائی، تاریخ کے بہت بڑے سکالر ہیں، ان کا ایک نام ہے۔ کہنے لگے میرے ایک دوست ہیں، وہ بھی روحوں کو حاضر کرتے ہیں۔ فرمایا جی بلاؤ۔ انہیں بلایا گیا، کہا آپ بھی روح کو حاضر کریں۔ وہ کہنے لگے اس وقت اس مجلس کے اندر 11 بندے موجود تھے، اور ساتھ ہی ایک مدرسے کے عالم فاضل، دارالعلوم دیوبند، اس وقت کراچی کے اندر یہ ادارہ موجود تھا، آج بھی کراچی میں ہے، اس کے پڑھے ہوئے، اس کے فاضل ایک عالم دین وہ بھی موجود تھے۔ ان کو جسمانی طور پر کوئی مسئلہ تھا، بیماری تھی۔ فرمایا ڈاکٹر صاحب نے کہ آپ اپنے دوست کو بلائیں، وہ روح کو حاضر کریں اور ہمارے اس علامہ صاحب کا علاج ڈھونڈیں۔ جب علاج ڈھونڈیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا۔ اس ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اقبال صاحب کے ادب میں، ان کی تعظیم میں انہیں کوئی جواب تو نہیں دیا، بلکہ میں نے کہا کہ آپ ایک شیشہ منگوائیں، اس کے قد کے برابر شیشہ منگوایا گیا، شنگار میں سامنے رکھا گیا، اور ایک کرسی منگوائی گئی، اس کے سامنے وہ ڈاکٹر صاحب بیٹھ گئے اور کہا ایک گلاس پانی کا وہ سامنے رکھ دیں۔ جب گلاس پانی کا سامنے آیا، شیشے کے سامنے رکھا گیا، فرمانے لگے کچھ دیر کے بعد اس گلاس سے پانی اڑا، بھاپ کی شکل بنی اور شیشے کے سامنے آ گیا۔ اس کے بعد اس شیشے کے اندر ایک صورت لوگوں کو نظر آنے لگی۔ اس صورت کے ساتھ ڈاکٹر صاحب مخاطب ہوئے اور کہا کہ یہ ہمارے علامہ صاحب بیمار ہیں۔ اس سے پہلے پوچھا کہ آپ کس حکیم کی روح ہیں؟ کسی بہت بڑے حکیم کا اس نے نام لیا، اور بہت بڑا وہ حکیم تھا۔ اس سے پوچھا ہمارے علامہ صاحب بیمار ہیں، کوئی ان کو نسخہ بتائیں۔ اس روح نے ان کو نسخہ بتایا۔ نسخہ بتانے کے بعد وہ سارا منظر غائب ہو گیا۔ اس کے بعد ڈاکٹر اقبال جیسی عظیم شخصیت، ان کی مجلس میں یہ نسخہ تیار ہوا، اس کو دیا، علامہ صاحب نے استعمال کیا، بالکل صحت مند، تندرست ہو گئے۔ تندرست ہونے کے بعد 1 مہینے کے بعد ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب نے دوبارہ پیغام بھیجا اس ڈاکٹر کیس بنائی کو کہ آپ ملاقات کے لیے دوبارہ آئیں۔ فرمانے لگے میں دوبارہ گیا، علامہ صاحب کو ملا، ڈاکٹر اقبال صاحب کو، اور اس کے بعد سارے لوگ موجود تھے۔ یہ علامہ صاحب بھی موجود تھے، جو علامہ صاحب بیمار تھے، جن کو مسئلہ تھا۔ میں نے ملاقات کی، جی علامہ صاحب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ کہنے لگا بہت اچھی طبیعت ہے، بالکل فریش ہوں، وہ بیماری نہیں رہی، وہ مسئلہ نہیں رہا، وہ پرابلم نہیں رہی، کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمانے لگے وہ نسخہ بڑے کمال کا تھا۔ اس کے بعد ڈاکٹر اقبال صاحب اس ڈاکٹر سے کہنے لگے
آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ روحوں کو حاضر کیسے کرتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب خاموش ہو گئے۔ ڈاکٹر اقبال صاحب نے پھر کہا کہ آپ وہ نسخہ بتائیں جس سے آپ روحوں کو حاضر کرتے ہیں۔ وہ کہنے لگے میں حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا کہ اتنا قابل بندہ، اتنا عظیم بندہ وہ بھی اس مسئلے کا شکار ہے۔ ڈاکٹر اقبال جیسا بندہ، آپ سے یہ توقع نہیں تھی۔ فرمانے لگے آپ روحوں کو کیسے حاضر کرتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب یہ تاریخ کا حصہ ہیں، بہت بڑے سکالر ہیں۔ کہنے لگے اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اے ڈاکٹر صاحب نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ کہ نیک بندے کی جو روح ہے وہ علیین میں ہوتی ہے اور برے بندے کی روح وہ سجین میں ہوتی ہے۔ اب میرے ایک انسان کی ہمت وہ کیسے ہو سکتی ہے کہ میں نیک بندے کی روح علیین سے اٹھا کے یا برے بندے کی روح سجین سے اٹھا کے میں آپ کے سامنے لے کے آؤں؟ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے قرآن سچا ہے، قرآن سچا ہے، لا ریب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہمارا مشاہدہ یہ ہے۔ ڈاکٹر قیس منائی صاحب کہنے لگے ڈاکٹر اقبال صاحب کو کہ اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں، ساری فضول باتیں ہیں، دنیا میں کوئی ایسا منتر نہیں جو روحوں کو حاضر کر سکے، بس صرف یہ ہے میری ایک پریکٹس ہے، میری ایک ایکسرسائز ہے، میں فوکس کرتا ہوں مسلسل کرنے کی وجہ سے، اپنی ماہرانہ کوشش کی وجہ سے میں گلاس سے پانی کو باہر نکال لیتا ہوں، اس کی بھاپ بنا کے شیشے کے سامنے لگا لیتا ہوں اور اس کے بعد میں اپنا ہی عکس اس کے اندر ڈال لیتا ہوں۔ اور یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ کوئی باہر سے بندہ نہیں آیا تھا، کوئی حکیم نہیں آیا تھا، بلکہ میں اپنے آپ سے باتیں کر رہا تھا۔ لیکن دکھ اس بات کا علامہ صاحب آپ جیسی عظیم شخصیت وہ بھی اس شعبے میں آ گئی، وہ بھی اس جادوگر کے شکنجے میں آ گئی۔ میرے محترم بزرگوں بھائیوں، یہ دو دلیلیں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم خام خواہ اپنا عقیدہ برباد کر بیٹھتے ہیں، اپنی توحید، اپنی جنت، اس کا جنازہ نکال لیتے ہیں صرف فضول باتوں کے لیے۔ میرے پیغمبر نے کیا کہا؟ اللہ فرماتے ہیں اِن یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ، نقصان بھی تبھی پہنچے گا جب میرے اللہ کی مرضی ہوگی، نفع بھی تبھی پہنچے گا جب میرے اللہ کی مرضی ہوگی۔ میرے پیغمبر نے صحابی رسول عبداللہ ابن عباس کو بھی یہی کہا تھا۔ اے عبداللہ ابن عباس، صحابی کا نام نہیں لیا، فرمایا یبن امی، چچے کا بیٹا تھا، بھائی بھی نہیں کہا، بھتیجا بھی نہیں کہا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا وَعْلَمْ، اے غلام میری باتوں کو یاد کر لینا۔ ان باتوں میں سے ایک بات یہ بھی تھی، ان نقطوں میں سے ایک نقطہ یہ بھی تھا جو مجھے سیکھنے کی ضرورت ہے، اپنے دل کی تختی پہ لکھنے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کے سینوں میں نقش کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا اے صحابی رسول وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ، ساری کی ساری دنیا اس بات پر متفق ہو جائے، اکٹھے ہو جائے کہ آپ کو کوئی نقصان پہنچانا ہے، ساری دنیا اکٹھے ہو کے وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک میرے اللہ کی مرضی نہیں ہوگی۔ ساری دنیا اکٹھی ہو جائے، کوئی آپ کو فائدہ پہنچانا سکے لیکن نہیں پہنچا سکتی جب تک میرے رب کی مرضی نہیں ہوگی۔ میرے محترم بزرگوں بھائیوں، دنیا میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کتاب اللہ کو اپنے سینے سے لگائیں، اس کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کریں، اپنا رشتہ، اپنا ناطہ، اپنا تعلق وہ اس کے ساتھ مضبوط کریں۔ یہ جادو جنات کا معاملہ یہ بالکل عارضی معاملہ ہے، وقتی طور پر اس کے اثرات ہو سکتے ہیں، لیکن جس کا تعلق اس کتاب کے ذریعے کتاب کے ساتھ ہوگا، اللہ عزت بھی دے گا، اللہ ثواب بھی دے گا اور بندہ اللہ کے قریب بھی ہو جائے گا۔ اور جب ہم جاتے ہیں ان بزرگوں کے پاس، بابوں کے پاس، اللہ کی قسم ٹولہ بیٹھا ہوا نظر آئے گا، بکرے لینے والا، کالی سریاں لینے والا، اپنا مال برباد کرتے ہیں، عقیدہ برباد کرتے ہیں فضول باتوں کے لیے۔ میرے محترم بزرگوں بھائیوں، شاندار پیکج میرے پیغمبر نے بتایا، صبح شام کے اذکار پوری توجہ کے ساتھ، پورے انہماک کے ساتھ اگر بندے کر لیں، اگر ہم کر لیں، اللہ کی قسم دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب